बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे अहम मौजू तो ये है कि क्या अमेरिका इसराइल को डंप करने वाला है। इस हवाले से कुछ अर्सा पेशतर मैंने एक व्लॉग किया था, बल्कि शायद 2 व्लॉग्स में इसका ज़िक्र किया था कि ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं कि जिनमें अमेरिका इसराइल से दूर होता चला जाएगा और अब इसकी निशानियाँ वाज़ेह होने लगी हैं। ये बहुत अहम मौजू है और इसके साथ ही इस पर भी हम बात करेंगे कि स्विट्ज़रलैंड में मुआहदे से एक दिन पहले ट्रंप ने ईरान को फिर धमकियां दी हैं, तो इन धमकियों का पस मंज़र क्या है। लेकिन इससे पहले कुछ पाकिस्तान के हालात पर बात करेंगे, जहां वफाकी हुकूमत लगता है होशो हवास खो बैठी है। अब अवामी मुहावरे में तो कहना चाहिए कि वहशी हो गई है, पागल हो गई है, लेकिन चलिए ये सख्त अल्फाज हो जाएंगे। लेकिन जो बिल इन्होंने पेश किया है वो अक्ल को भक से उड़ा देने के लिए काफ़ी है कि ऐसा बिल तो नाज़ी जर्मनी के हिटलर ने भी पेश नहीं किया होगा जो इन्होंने पेश किया है। क्या वफाकी काबीना ने जब इसकी मंजूरी दी थी तो क्या वज़ीर होशो हवास में थे, या सारे वहाँ ख्वाजा आसफ़ जैसे मस्त बैठे हुए थे, या आसन इकबाल जैसे ज़र परस्त बैठे हुए थे। कोई भी एक वज़ीर भी कोई होशमंद काबीना में नहीं था जिसने ये बिल पास किया। और फिर गिलगित में खेल अजीबोगरीब हो गया और ये खेल उलट भी सकता है। ये एक बड़ी दिलचस्प वारदात है। और फिर पंजाब के शर्मनाक बजट पर कुछ इज़हार अफसोस करना है। चलिए आगाज़ पंजाब के बजट से करते हैं, बिल की बात बाद में कर लेंगे। छोटा सा तबसरा है, कोई लंबा चौड़ा नहीं। ये पंजाब हुकूमत ने तनख्वाहों में 7% और पेंशन में 3% इजाफा किया है। अब कहने की बात यह है कि ये वही पंजाब हुकूमत है जिसने 1 साल पहले वज़ीरों, मशीरों, मावरीन खसूसी और सेक्रेटरियों और तमाम अरकान असम्बली और सरकारी अफसरों की तनख्वाहों और मराआत में 800-900% तक इजाफ़ा किया। खुदा की पनाह, 8 से लेकर 900% तक। और फिर अफसरों को जो मराआत दी, गाड़ियाँ और कीमती गाड़ियाँ, उनकी लिमिट बढ़ा दी और पेट्रोल लामतनाही कर दिया। और जितना ख़र्चा पंजाब हुकूमत के वज़ीर कर रहे हैं, उनके प्रोटोकॉल काफ़िले देखें, उनकी लग्जरी गाड़ियाँ देखें, और इतनी तफसीलात हैं कि बताई नहीं जा सकती। वो हुकूमत जब बजट बनाती है तो तनख्वाहों में 7% इजाफ़ा और 3% इजाफ़ा। और ये वही हुकूमत है जिसने बहुत सारे मुलाजमों की पेंशनों में और उनके ग्रेजुएटी फ़ंड्स में, प्रोविडेंट फ़ंड्स में 30% से लेकर 40% तक या पता नहीं कितनी कमी कर दी। यानी उनके सारे ख्वाब मिट्टी में मिला दिए कि हम जब रिटायर होंगे तो बचत की रकम जमा करके कुछ इधर उधर से कर्ज़े लेकर कुछ छोटा सा मकान बना लेंगे, बेटी की शादी कर देंगे। कोई ये सारे ख्वाब पंजाब हुकूमत ने मलिया मेट करके रख दिए। सारा साल जो ये करती रही है, कितने लोग, कोई इदारा तो ऐसा हो जो ये अदाद शुमार मुरतब करे कि कितने लाख अफराद को इस हुकूमत ने छत से महरूम किया, रोज़गार से महरूम किया, उनकी रेहड़ियाँ, ठेले, दुकानें गिरा दी, मकानात गिरा दिए। और कितने मरीज़ों को इन्होंने एक दर्दनाक अंजाम तक पहुंचाया जब इन्होंने तिब्बी सहूलतों का ख़ात्मा किया। और पंजाब में जो रूरल हेल्थ सेंटर होते थे जो शुरू दिन से चले आ रहे हैं और जिनको किसी ने छेड़ा तक नहीं था, उनका क्या असर कर दिया। तो अब इस हुकूमत ने ये बजट पेश किया है जिसको देखकर सर शर्म से झुक जाता है। और हैरत की बात है कि मुस्लिम लीग के जो हामी व्लागर हैं वो इस शर्मनाक बजट पर कह रहे हैं कि जनाब कमाल कर दिया। ये तो मोहतरमा ने कमाल कर दिया। कमाल इन्होंने किया है, उन्होंने मोहतरमा ने खैर क्या कमाल करना है, कमाल ये लोग कर रहे हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा जिक्र गिलगित का। गिलगित में 4 आज़ाद अरकान उस पार्टी में शामिल हो गए, अलीम खान की पार्टी में। वो प्रॉपर्टी डीलरों और इस तरह के काम करने वालों की जो अंजुमन है, प्रॉपर्टी डीलर हैं और इसी तरह के दूसरे लोग इसमें उनकी पार्टी में शामिल हो गए। जबकि ये पार्टी जिसका नाम इस्तेकाम पार्टी रखा गया है, गिलगित के इलेक्शन में इसकी एक सीट भी नहीं है, एक भी सीट नहीं है। यानी ये 4 अरकान ऐसी जमात में शामिल हुए हैं जिसका कोई वजूद नहीं। और अब बताया यह जा रहा है कि ये दरअसल इन 4 अरकान को इसलिए शामिल किया गया कि पीपल्स पार्टी को ऐसी मजबूर हुकूमत दी जाए, यानी जिसके सर पर एक तलवार लटका दी जाए कि जब चाहे ये 4 अरकान पीपल्स पार्टी को मजबूर कर दें कि जो उनसे कहा जाए वो उस पर अमल करें, वरना ये 4 अरकान अपनी हिमायत वापस ले लेंगे और हुकूमत गिर जाएगी। यहाँ तक तो ड्रामा समझ में आता है, लेकिन सब ये बात समझ में नहीं आती कि अगर ऐसी सूरत में फ़र्ज़ कीजिए पीपल्स पार्टी से ये लोग नाराज़ हो जाते हैं और फ़ैसला करते हैं कि इस हुकूमत को गिरा दिया जाए, 4 अरकान को
اپنی حمایت واپس لینے کا آرڈر کر دیا جائے اور وہ واپس لے لیں، حکومت گر جائے، تو اس کے بعد حکومت کون بنائے گا؟ مسلم لیگ کے پاس تو 6 سیٹیں تھیں اور خیال تھا کہ اس کی سیٹیں 8 ہو جائیں گی، کیونکہ 2 آزاد ارکان، مسلم لیگ کا دعویٰ تھا کہ یہ 2 آزاد ارکان ہمارے ساتھ ہیں تو ہماری سیٹیں 10 ہیں، 8 سیٹیں ہو جائیں گی، 8 سیٹیں ہماری ہو جائیں گی، پھر 1-2 ہم اور ادھر ادھر سے لے لیں گے۔ لیکن وہ بھی آزاد ان میں اس پارٹی میں شامل ہو گئے، استحکام پاکستان پارٹی، شوگر ملز ایسوسی ایشن اور پراپرٹی ڈیلر ایسوسی ایشن کی جو تنظیم سیاسی جماعت ہے اس میں شامل ہو گئے۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت کو حکم عدولی پر گرا دیا جائے گا تو پھر کس کی حکومت بنے گی؟ کیونکہ مسلم لیگ حکومت بنانے کی پوزیشن میں نہیں ہوگی اور تیسری کوئی پارٹی ایسی ہے ہی نہیں جو نیچے سے اٹھ کر اوپر آئے اور اپنی حکومت بنا لے۔ اور ایک بات اور سننے میں آئی ہے، ہو سکتا ہے یہ غلط ہو یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آج یہ میچور ہو جائے، وہ یہ ہے کہ پیپلز پارٹی نے فیصلہ کیا ہے کہ پی ٹی آئی کے 2 ارکان کو ساتھ ملا کر وہ حکومت سازی کرے گی۔ اس صورت میں پھر ان لوگوں کے خواب جو ہیں وہ کہاں جائیں گے جنہوں نے یہ 4 رکنی اتحاد کو علیم خان جہانگیر ترین کی پارٹی میں شامل کیا ہے، استحکام پارٹی جو بھی ہے، شوگر ملز ایسوسی ایشن اور پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن، تو اس میں جو شامل کیا تو پھر وہ کیا بنے گا پروگرام کا؟ اگر پیپلز پارٹی ایسا کرتی ہے اور وہ کر بھی سکتی ہے، وہ کہہ سکتی ہے کہ چونکہ ہمارے ساتھ فاؤل پلے کیا جا رہا ہے تو ہم بھی فاؤل پلے کریں گے۔ اچھا آگے چلیے، وفاقی حکومت نے ایک عجیب و غریب بل سینٹ میں پیش کیا ہے۔ یہ بل پیش کرنے والی خاتون کا نام ہے شازا فاطمہ، کیا عجیب نام ہے، آئی ٹی کی وزیر ہیں، اور انہوں نے یہ بل پیش کیا ہے۔ اس بل کے تحت یہ جو ٹیلی کمیونیکیشن کی جو کمپنیاں ہوتی ہیں، یہ ان کو اگر کوئی مکان، کوئی دکان، کوئی مارکیٹ، کوئی پلازا، کوئی پلاٹ، کوئی گودام، کوئی بھی عمارت ان کو پسند آ جائے تو وہ اس پر قبضہ کرنے کی مجاز ہوں گی۔ مجاز کیا ہوں گے؟ وہ قبضہ کر لے گی، یعنی وہ مالک کو نوٹس دیں گی کہ اسے خالی کرو، اگر وہ خالی نہیں کرتا تو پولیس آ کر اس کو مکان کو گرا دے گی اور خالی کرا لے گی، اور ساتھ ہی نہ صرف یہ کہ اس کا مکان بھاگ کے سرکار ضبط ہو جائے گا بلکہ اسے 5 کروڑ روپے جرمانہ ادا کرنا ہوگا، یعنی اس مالک مکان کو جو یہ کہتا ہے کہ میں اپنا مکان کسی کو بیچنا نہیں چاہتا، خالی نہیں کرنا چاہتا، میرا مکان ہے، میری ذاتی ملکیت ہے، میں نے اتنے پیسے جوڑ کر بنایا ہے، میں یہ مکان کیسے دے دوں؟ تو اس کا مکان اس سے چھین لیا جائے گا اور اسے 5 کروڑ روپے جرمانہ کیا جائے گا۔ یہ وہ کام ہے جو ہٹلر بھی نہیں سوچ سکتا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کی بات ہے، ایک روایت پڑھی ہے کتابوں میں کہ کوئی مکان کسی حدود میں لانا تھا تو اس خاتون نے انکار کیا، تو پھر اس مکان کو نہیں چھیڑا گیا اور عمارت اس مکان سے ہٹ کر بنائی گئی۔ اور ایسے تاریخ کی کتابوں میں بعض عادل بادشاہوں سے، ظاہر ان کی بڑی قلت ہوتی ہے، عادل بادشاہ کہاں پیدا ہوتے ہیں، تو ایک ترک بادشاہ کا ذکر ہے کہ جس نے پھر اپنے ایک محل کا ایک کونا خالی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہاں ایک غریب عورت کی کٹیا تھی، اس عورت کو پیسے بھی دیے گئے کہ وہ اپنا مکان بہتر بنا لے، اس کی جائیداد کو نہیں چھیڑا گیا۔ اور یہ کام تو کسی مغل بادشاہ نے نہیں کیا، کسی نادر شاہ درانی نے ہی نہیں کیا، کسی احمد شاہ ابدالی، ہلاکو خان، اس قبیل کے لوگوں نے بھی نہیں کیا۔ جو یہ کرنے جا رہی ہے کہ ٹیلی کمیونیکیشن کمپنیوں کو جو مکان، جو بلڈنگ، جو پلاٹ، جو جائیداد، جو گودام، جو مارکیٹ، جو دکان پسند آ جائے گی وہ اس کی ہو جائے گی۔ اور یہ خاتون کون ہے جنہوں نے یہ پیش کیا ہے؟ ان خاتون نے ہوش و حواس میں رہتے ہوئے یہ بل پیش کیا ہے، جب پڑھے بغیر اس کو بل تھما دیا گیا، اسے سینٹ میں پیش کر دیا، اور کہتے ہیں کہ قومی اسمبلی میں لوگوں نے اسے دیکھے بغیر، پڑھے بغیر پاس کر دیا۔ اب سینٹ میں آیا تو کسی سینیٹر نے اس کا متن پڑھ لیا اور وہ کانپ اٹھا کہ خدا کی پناہ یہ کیا ہو رہا ہے اس ملک میں۔ اس نے اعتراض کیا تو بل کی منظوری رک گئی۔ میرا خیال ہے یہ بل منظور ہو جائے گا کیونکہ اس دور میں وفاقی حکومت نے جو اندھیر گردیاں کی ہیں، 3 لاکھ افراد کو برباد کر کے رکھ دیا چند دنوں میں۔ پاکستان بننے سے پہلے کی جو بستیاں تھیں، جو قانونی بستیاں تھیں، ان کو برباد کر دیا، بلڈوز کر دیا، اور بچوں سے چھت چھین لی، ان کے والدین سے روزگار چھین لیا، ان کو مرنے کے لیے چھوڑ دیا اس وفاقی حکومت نے۔ تو اب یہ کام پورے پاکستان میں کرنے جا رہی ہے حکومت کہ جس کا مکان، اور پھر ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی کا تو بہانہ ہی ہوگا نا، کسی وزیر کو کوئی مکان پسند آ جائے گا، وہ ٹیلی کمیونیکیشن والوں کو کہے گا کہ یہ مکان مجھے لے کر دو،
قبضہ پہلے وہ IT कंपनी करेगी और फिर उसके बाद वो उस वज़ीर के, उस MNA के, उस MP के, अब आजकल MNA MP इसी तरह के आ रहे हैं। तो ये कब्ज़ा यानी पूरे मुल्क में जिसका मकान किसी वज़ीर को, किसी MP को, किसी MNA को, किसी सरकारी अफसर को, किसी गुंडा ग्रुप को, किसी कब्ज़ा ग्रुप को जिसको पसंद आ जाएगा वो सौदा करेगा, टेली कम्युनिकेशन कंपनी के अफसरों से मकान पर कब्ज़ा करेगा। और अदालतें, पाकिस्तान की अदालतें तो वफ़ात पा चुकी हैं, कोई सुनवाई नहीं। कहाँ जाएंगे लोग ये सुनने के लिए, करने के लिए? तो हाफ़िज़ आसिम मुनीर साहब से गुजारिश है कि इस अंधी हुकूमत को कोई मशवरा दे दें कि इस तरह का जुल्म ना करे। जुल्म करे क्योंकि जुल्म इसकी जिबिल्लत में है, वो जुल्म किए बगैर रह नहीं सकती, लेकिन इस हद तक जुल्म ना करें कि लोगों को अपनी, जो आदमी रात को सोए वो ये सोचता हुआ सोए कि पता नहीं ये मेरा मकान, जो मेरा ज़ाती मकान है, मैंने इतने कर्ज़े लेकर, इतनी कमेटियाँ डालकर, इतनी किस्तों में इसको ख़रीदा है, बनाया है, ये सुबह मेरे पास रहेगा या नहीं रहेगा। खुदा की पनाह है, ये क्या इस तरह के वज़ीर आ गए, ख्वाजा आसफ जैसे, हसन इकबाल जैसे। अच्छा, अब हम अमेरिका की बात करते हैं। पहले अमेरिका के सदर ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान के साथ मुसवदा हमारी मर्ज़ी का ना हुआ, पता नहीं इससे क्या मुराद है। तो उस मुसवदे के बारे में ट्रंप ने कहा है कि अगर ये हमारी मर्ज़ी का ना हुआ तो फिर हम ईरान पर पहले से ज़्यादा बमबारी करेंगे, इनके सरों पर बम बरसाएंगे। ऐसी सख्त धमकी देने की वजह क्या है? वजह समझ में आ गई है, जो रिपोर्टें आ रही हैं उनसे पता चल गया कि वजह क्या है। वजह यह है कि रहबर कौंसिल की अक्सरियत ने इस मुसवदे के हक़ में मंजूरी दे दी है और एक लंबी चौड़ी रिपोर्ट वेस्टर्न मीडिया में छपी है जिसमें बताया गया है कि रहबर कौंसिल के जो लोग हैं वो अब कन्विंस्ड हो गए हैं कि अगर ईरान को बचाना है, अगर ईरान की रजीम को बचाना है, अगर मौजूदा निज़ाम को बचाना है तो अमन करना पड़ेगा। और आज काली बाफ का एक बहुत ही अहम बयान आया है। काली बाफ ने अपने बयान में कहा है कि अब वक्त आ गया है कि हम लॉन्चिंग पैड की तरफ तवज्जो कम करें और मुल्क की तरक्की की तरफ तवज्जो ज़्यादा दें, लड़ाई बढ़ाई को भूल जाएं, माजी का किस्सा समझें। यानी काली बाफ में इतनी ज़रूरत अगर पैदा हुई है कि वो इस तरह का बयान दे, तो उसका मतलब ये है कि रहबर कौंसिल में उसको अक्सरियत मिल गई है, अक्सरियत की हमायत उसे हासिल हो गई है और वो लोग जो इस मुआहदे की मुखालफत कर रहे हैं वो कुछ कमज़ोर पड़ गए हैं। लेकिन ट्रंप को ख़दशा है कि कहीं आखिरी वक्त पर ये लोग फिर हावी न हो जाएं जो अमन के मुखालिफ हैं। और इस तरह की खबरें आ भी रही हैं कि अभी तक ईरान की रहबर कौंसिल ने मुसवदे की हमायत करने के बावजूद उस पर अभी तक दस्तखत नहीं किए और शायद ये जब प्रोग्राम अपलोड हो तो वो दस्तखत कर चुके हों। तो इसी तरह की खबरें ट्रंप तक पहुंची तो उन्होंने फिर दबाव बढ़ाने के लिए ये बयान दिया, वरना बज़ाहिर ट्रंप दोबारा जंग शुरू करने का हामी नहीं नज़र आता। ये इस तरह की सूरत हाल है। और बाकी ट्रंप ने वाज़े कर दिया है कि पाबंदियाँ धीरे धीरे हटेंगी और अमल दरामद यानी मुआहदे पर अमल दरामद के बाद ही हटेगी। और मुआहदे से मुराद ये मुआहदा नहीं जो तय पा गया है जिस पर दस्तखत होने वाले हैं जिनीवा में, बल्कि वो मुआहदा जो अगले 60 दिनों के बाद हतमी तौर पर तैयार होना है। यानी 60 दिन के बाद वो मुआहदा होगा, पूरा प्रोटोकॉल सामने आएगा, एक एक शिक पर उसमें तफसील लिखी होगी कि किस बारे में क्या करना है। उस पर अमल दरामद की रिपोर्टों के बाद पाबंदियाँ नरम करने और ख़ास तौर पर ये जो तेल वाला मसला है ये तो खैर जल्दी हल हो जाएगा। यानी ये नाकाबंदी हटेगी तो ईरान का तेल जुज़वी तौर पर तो जाना कल से शुरू हो जाएगा, बल्कि शुरू हो भी गया है शायद। और बाकी जिसको तेल बेचने की इजाज़त मिल गई तो सारा तेल बेच सकेगा। लेकिन बाकी जो पाबंदियाँ हैं ना, जितनी भी पाबंदियाँ, वो 60 दिनों के बाद जो मुआहदा तय पाएगा उस पर अमल दरामद की रिपोर्ट से मशरूत है। और अमेरिका ने दोबारा भी कह दिया कि ईरान को पैसा हम कोई नहीं देंगे। ये हमारे पाकिस्तान के तजिया कार तो पैसा अमेरिका से दिलवा भी चुके। तो खैर आगे चलते हैं। 2 दिन पहले ट्रंप ने एक बयान दिया जो मैंने नोट किया और किसी टीवी प्रोग्राम में उस पर मैंने बात होते नहीं देखी। ट्रंप ने कहा था कि इसराइल का वजूद हमारी वजह से कायम है। ये तो सारी दुनिया को पता है, लेकिन अमेरिकी सदर ने इस बात को रजिस्टर क्यों करवाया? वो एक ज़हनी तौर पर एक माहौल बना रहा है जो अगले अरसे में अमेरिका के अंदर सरकारी माहौल होगा। और वो माहौल ये है कि इसराइल का वजूद अगर हम इसकी मदद ना करें तो इसराइल अपना वजूद कायम नहीं रख सकता।
کل اس صدر ٹرمپ نے اس بیان کی اگلی قسط جاری کی جرمنی میں، جہاں G7 کا وہ سمٹ ہوا ہے، تو وہاں اس نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ اسرائیل اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہو سکے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک دمچی لگائی اس فکرے میں اور کہا کہ خدا کرے کہ اسرائیل اپنا دفاع خود کرنے کے قابل ہو سکے اور اچھے فیصلے کرے، یعنی اچھے فیصلے وہ اب تک نہیں کر رہا، لیکن اسے چھوڑیے اچھے فیصلوں کو۔ اصل بات جو ہے کہ ٹرمپ نے امریکہ کی آئندہ کی پالیسی واضح کر دی ہے کہ اب اسرائیل کو اپنے دم پر قائم رہنا ہوگا۔ اب ایسا نہیں ہوگا کہ ادھر اسرائیل میں کچھ شورش ہوئی، فلسطینیوں نے کوئی بغاوت کر دی یا کسی ملک نے حملہ کر دیا تو امریکہ کے 7ویں 8ویں 9ویں بحری بیڑے جو ہیں وہ اسرائیل کی مدد کے لیے لپک پڑیں، امریکہ سے میزائلوں اور ڈرون طیاروں کی کھیپ جو ہے وہ دھڑا دھڑ اسرائیل پہنچنے لگے۔ اب ایسا نہیں ہوگا، اور یہ جو ٹرمپ کا بیان ہے کہ ہماری وجہ سے قائم ہے، تو اس کا اشارہ بالکل واضح ہے کہ اگر ہم نہ ہوں تو عرب ملک اسرائیل کو کھا جائیں، اور یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ اگر امریکہ بیچ میں نہ آئے تو عرب ملک اسرائیل کو کھا جائیں گے۔ اور یہ ثابت ہو گیا تھا 1973 کی جنگ میں، جب مصر کی فوج نے رات کو حملہ کیا، رمضان کی کوئی تاریخ تھی، اور رات کو حملہ کیا، اور صبح ہونے تک اسرائیل کی بنائی ہوئی وہ جو ڈیفنس لائن تھی، جس کے بارے میں امریکہ اور برطانیہ اور فرانس کی فوجی ایجنسیاں اور ان کا میڈیا یہ کہتا تھا کہ یہ ناقابل تسخیر ہے بار لیو لائن، اس کو توڑ کر اس طرح توڑا جیسے کوئی کھلونوں کی دیوار کھڑی ہو۔ مصر کی فوج نے اسے توڑ دیا، اور ایک دن کے اندر آدھے صحرائے سینا پر مصر کی فوج نے قبضہ کر لیا، اور ابھی ان کی پیش قدمی جاری تھی۔ تیسرے دن جب امریکہ نے دیکھا کہ اسرائیل کا وجود خطرے میں ہے، تو پھر امریکہ نے اپنی فوج روانہ کی، مصر پر بمباری کی، اور مصر کو دھمکی دی گئی کہ اگر یہ تم نے جنگ بندی نہ کی تو ہم مصر کو ملیہ میٹ کر دیں گے، بمباری کریں گے، قاہرہ پر بمباری کریں گے، اسکندریہ پر بمباری کر دیں گے، اور اسکندریہ کے ارد گرد امریکی سمندری جہازوں کی مدد سے اسرائیل کی فوج اسکندریہ کے ساحل پر اتر بھی گئی۔ تو پھر مصر نے مجبور ہو کر جنگ بندی کی، اور اس جنگ بندی کے بعد جو صلح کا معاہدہ ہوا اس کے تحت اسرائیل نے سارا سویز خالی کر کے مصر کے حوالے کر دیا، لیکن پھر بعد میں اس کے وطن سے کیمپ ڈیوڈ معاہدہ نکلا، اس کی الگ کہانی ہے۔ تو 1973 میں یہ ثابت ہو چکا ہے کہ مصر اکیلا ہی اسرائیل کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہے، اور اگر مصر کے ساتھ دوسرے ملک مل جائیں، اردن مل جائے، سعودی عرب مل جائے، اردن تو خیر کیا ملے گا، لیکن سعودی عرب نے جو اب اشارے دینے شروع کیے ہیں پچھلے 1 سال سے، خود مختاری کے، امریکہ سے الگ ہونے کے، اسرائیل کے خلاف ہونے کے، وہ بڑے ہی حوصلہ شکن ہیں اسرائیل کے لیے۔ اور اب میں اصلی بات بتاؤں کہ امریکہ کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ امریکہ کی رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو چکی ہے، اکثریت میں۔ یہ امریکہ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے۔ اسرائیل کے ناقدین ہمیشہ رہے ہیں، لیکن وہ 25%، 20%، 18%، یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ 50% سے زیادہ امریکی اسرائیل کے خلاف ہو گئے ہیں۔ یہ اگر انقلاب نہیں ہے تو اور کیا ہے۔ اور اس سے بڑی بات میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی میڈیا، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اب اسرائیل کا پہلے کی طرح حامی نہیں رہا، اب اسرائیل پر تنقید بھی ہوتی ہے۔ اچھا، اب کوئی کہہ سکتا ہے کہ صدر ٹرمپ ہے یہ کل چلا جائے گا، سال بعد 2 سال بعد چلا جائے گا، تو نیا صدر آ جائے گا، ہو سکتا ہے وہ بائیڈن کی طرح ہو، جو بائیڈن جس نے اپنی نگرانی میں 2 لاکھ فلسطینی قتل کرائے اسرائیل کے ہاتھوں، بائیڈن ہو سکتا ہے۔ تو میرا خیال ہے کہ اتنی جلدی کو بائیڈن جیسا نہیں آئے گا۔ امریکہ کے اندر فضا جو جب بائیڈن تھا اور تھی، اب فضا اور ہے، معاملہ بہت آگے چلا گیا، اور امریکی اسٹیبلشمنٹ، امریکی میڈیا میں اسرائیل کی مخالف لابیاں طاقتور ہو رہی ہیں۔ اور اس سے اگلی بات جو میں کرنے والا ہوں، اگر آپ نے امریکہ کی ڈیموگرافی کا مطالعہ کیا ہو، اسٹڈی کیا ہو، اگر نہیں کیا تو آج کر لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ دھیرے دھیرے اسرائیل کی جو بیس ہے، یعنی وائٹ پروٹسٹنٹ جو کمیونٹی ہے، وہ اینگلو سیکسن وائٹ پروٹسٹنٹ کمیٹی ہے، یعنی جو کمیونٹی ہے، وہ دھیرے دھیرے آہستہ آہستہ اس کی جو عددی اسٹرینتھ ہے کم ہوتی جا رہی ہے۔ ایک وقت تھا کہ یہ لوگ 80% تھے امریکہ میں، 80%، یعنی وہ سفید فام
جو انگریزی بولتے ہیں، اینگلو سیکسن نسل سے ہیں اور پروٹسٹنٹ مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، ان کی ریشو 80% تھی، یعنی ملک ہی ان کا تھا۔ اب یہ ملک اس طرح ان کا نہیں رہا، اب وہ مور دین 50% ہے اور ان کی تعداد کم ہو رہی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ میں اور میڈیا میں اور فوج میں کیتھولک بھی آ رہے ہیں، نیگرو بھی آ رہے ہیں پہلے کی نسبت زیادہ، میکسیکو، اسپینش جو سب کیتھولک ہے اور نان وائٹ ریس سے تعلق ہے ان کا، وہ بھی آ رہے ہیں، اور باقی کمیونٹیز کو تو چھوڑیے، چلیے ایک آدھ عرب بھی آ گیا ہوگا، ایک آدھ مسلمان بھی آ گیا ہوگا، ایک آدھ کوئی اور بھی آ گیا ہوگا، لیکن یہ جو امریکہ کے اندر جو کیتھولک ہیں اور جو اسپینش ہیں اور جو افریقی ہیں، اب یہ نہیں ہے کہ ان لوگوں کی اکثریت ہو جائے گی۔ ایک طبقہ تو پہلے ہی اسرائیل کے خلاف ہے امریکی اسٹیبلشمنٹ میں، فوج میں، میڈیا میں، اب یہ وہ طبقہ جو ہے وہ اسٹرینتھن ہو رہا ہے، اس کے سپورٹرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اب یہودی لابی ویسی نہیں رہی جیسی آج سے 10 سال، 20 سال، 30 سال، 50 سال پہلے تھی، وہ صورت نہیں رہی۔ اب بہت کچھ تبدیل ہو رہا ہے، اور اگر یہ تو خیر ایک ولاگ ہے نا جس میں ہم عوامی سطح پر بات کرتے ہیں، عوامی انداز میں بات کرتے ہیں، اگر اکیڈمک سطح پر بات کی جائے تو ظاہر ہے اس کے لیے کافی سارے پیجز لکھنا ہوں گے، کافی لمبا مضمون لکھنا ہوگا، اور اس میں پھر بڑی آسانی سے ثابت کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے عرصے میں یہ ہو جانا ہے کہ اسرائیل کو اپنے دم پر رہنا ہوگا، اور امریکہ اس کی حمایت سے بالکل پیچھے ہٹ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ ہوگا جس کی پریڈکشن کئی لوگوں نے کی ہے، وہ یہ ہے کہ اسرائیل یا تو کمزور ہو جائے گا یا ختم ہو جائے گا۔ دونوں صورتیں ہو سکتی ہیں، ختم بھی ہو سکتا ہے، کمزور بھی ہو سکتا ہے، تیسری صورت نہیں ہو سکتی۔ تیسری صورت یہ ہے کہ اسرائیل پہلے سے تگڑا ہو جائے، اور اگر ختم ہو جائے تو بات ختم، اگر کمزور ہو جائے تو پھر بھی نقشہ اس طرح کا نہیں رہے گا۔ اور ہوگا کیا اگر اسرائیل کمزور ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے، تو دونوں صورتوں میں اسرائیل کے اندر آباد یہودیوں کی ایک تعداد، کتنے فیصد نہیں کہہ سکتے، وہ امریکہ، یورپ دوبارہ مائیگریٹ کر جائے گی، یعنی دوبارہ ڈائسپورا بن جائے گی، لیکن یہودیوں کی ایک تعداد بہرحال اسی علاقے میں رہے گی، چاہے اسرائیل کا وجود رہے یا وہ کمزور ہو جائے یا وہ ختم ہو جائے، یہودیوں کی ایک تعداد نے اب یہی رہنا ہے۔ اور یہ بات باقی اکیڈمک باتوں سے قطع نظر یہ بات قرآن مجید کی روشنی میں ہے کہ اسرائیلیوں کی ایک بڑی تعداد قیامت تک اسرائیل کے اسی علاقے میں رہے گی، اور ایک حدیث ہے اس کے مطابق ان لوگوں کے پھر مسلمانوں سے جھگڑے قیامت تک ہوتے رہیں گے، اور پھر قیامت آ جائے گی، قیامت کے دن پھر نہ کوئی یہودی رہے گا نہ کوئی مسلمان رہے گا، سارے کے سارے ملزم کی حیثیت میں عرصہ محشر میں پیش ہوں گے، حساب کتاب ہوگا، جو بری ہوں گے وہ بری ہوں گے، جو بری نہیں ہوں گے وہ شریر بھریا ہوں گے، اور یوں اسرائیل کا معاملہ سب کے ساتھ پوری دنیا نبٹ جائے گی، اسرائیل بھی نبٹ جائے گا۔ لیکن اب یہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اسرائیل یا تو کمزور ہوگا یا ختم بھی ہو سکتا ہے۔ آج کی تاریخ میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسرائیل ختم ہو جائے گا، لیکن 1 سال، 2 سال، 3 سال کے بعد جو تبصرہ کرنے بیٹھے گا وہ یہ بات زیادہ کلیئرٹی کے ساتھ کہہ سکے گا کہ اسرائیل ختم ہوگا کہ نہیں ہوگا، کمزور ہوگا، طاقتور تو بہرحال اب نہیں ہوگا، اس نے جو عروج دیکھنا تھا وہ دیکھ لیا۔ ناظرین اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے بلاگ میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔